السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، ہماری گفتگو انتقال کے بعد والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں اس حوالے سے چل رہی ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں چند حقوق کی نشاندہی کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ حضرات نہایت ہی توجہ کے ساتھ یاد رکھنے کی نیت سے ان حقوق کو سنیں، اور پھر جو کچھ سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے سوال کیا، حضور انتقال کے بعد بھی والدین کے ساتھ بھلائی کی جا سکتی ہے؟ اس کی کوئی صورت ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 5 حقوق والدین کے اولاد پر انتقال کے بعد بھی لازم جو ہیں ان کی نشاندہی فرمائی۔ پہلا حق تو یہی ہے کہ ان کے لیے دعا کرے اور ان کا جنازہ پڑھیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ ہر نماز کے بعد کم از کم رب اغفر لی ولوالدی پڑھ لیا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یہ پڑھ لیا کرے۔ یہ بہت آسان عمل ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسے میرے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا۔ یہ 2 آیتوں کے ٹکڑے ہیں، انہیں یاد کر لیں، اور ہر نماز کے بعد آپ یہ 2 لفظ ضرور دعا میں شامل کر لیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کا والدین کے ساتھ معاملہ ایسا تھا کہ اس کے والدین اس سے ناراض تھے،
اور اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس شخص کو دل ہی دل میں آرزو ہے کہ اس وقت میری سمجھ میں بات نہیں آئی، اس وقت میرے پاس علم نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، اس لیے مجھ سے والدین کے حقوق میں کوتاہی ہو گئی، لیکن اب اگر وہ اس کو پورا کرنا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میں اٹھوں تو ماں باپ کے فرما برداروں میں اٹھوں، اگر وہ یہ چاہتا ہے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے، قیامت کے دن اللہ اسے والدین کے فرما برداروں میں اٹھنا نصیب فرمائے گا۔ اور والدین کے لیے مغفرت کی دعا میں یہی دو آیتیں یاد کر لیں کہ قرآن کے لفظ ہیں جس میں بخشش کی دعا بھی ہے والدین کے لیے۔ تو ایک کام یہ آپ کو کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اس کو یاد کریں۔ دوستوں کی انجمن میں بیٹھے تو وہاں انہیں بھی یہ بات بتائیں، گھنٹوں گھنٹے بیٹھتے ہیں گپ شپ میں گزر جاتے ہیں، ادھر اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا، خود ہمیں کیا کرنا ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو اس لیے اس عمل کو یاد کر لو۔ دوسرا عمل حدیث پاک میں ہے کہ تعرض الاعمال علی الانبیاء وعلی الآباء والامہات یوم الجمعہ، یعنی ہر جمعہ کو انبیاء کرام علیہم السلام اور ماں باپ کی بارگاہوں میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، صاف ارشاد رسول علیہ السلام ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین جب تک باحیات ہوتے ہیں وہ بدی سے بچتے ہیں، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے، اب کون دیکھنے والا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تعرض الاعمال علی الآباء والامہات یوم الجمعہ، ہر جمعہ کو تمہارے والدین کے سامنے تمہارے اعمال دکھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے آگے؟ فَيَفْرَحُونَ بِحَسَنَاتِهِمْ، اپنی اولاد کی نیکیوں کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَيَزْدَادُ وُجُوهَهُمْ بَيَاضًا وَإِشْرَاقًا، اور وَتَزْدَادَ وُجُوهُهُمْ، اور ان کے چہروں پر رونق اور روشنی چھا جاتی ہے۔ وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے چہروں پر رونق، حشاشت بشاشت اور تر و تازگی ان کے چہروں پر نمایاں ہو جاتی ہیں جب انہیں قبروں میں دکھایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے ایک ہفتے میں اتنے قرآن کے پارے پڑھے ہیں، اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے نوافل پڑھے ہیں، اتنی تسبیح کی ہیں، اتنا صدقہ و خیرات کیا ہے۔ فَيَفْرَحُونَ بِحَسَنَاتِهِمْ، تمہاری نیکیاں دیکھتے جاتے ہیں، قبروں میں خوش ہوتے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں لکھتے ہیں انتقال کے بعد والدین کے 12 حقوق اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں، اور ان 12 میں سے یہ حق 12ویں نمبر کا ہے۔ تو چونکہ اس حدیث کی تشریح سے ریلیٹڈ ہے
اس لیے میں اس کو ساتھ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سب میں سخت تر و عام تر و مدام تر یہ حق ہے کہ کبھی کوئی گناہ کر کے انہیں قبر میں ایذا نہ پہنچانا، چونکہ تمہاری نیکیاں دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں تو تمہارے گناہ دیکھ کر کے ناراض بھی ہوتے ہیں، انہیں تکلیف بھی پہنچتی ہیں، رنج بھی پہنچتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے انتقال کے بعد کسی کے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر چکا ہے تو وہ نیکیاں کرتا رہے گا، ہر جمعہ کو اس کی نیکیاں ماں باپ کو قبروں میں دکھائی جائے گی، خوش ہو جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے انتقال کرنے کے بعد سب سے سخت تر حق، عام تر یعنی عام طور پر یہ لوگ کرتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے، مدام تر یعنی مسلسل کرتے ہیں لوگ یہ کام، کون سا کہ گناہ کرتے ہیں اور قبروں میں اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو ان کا حق یہ ہے کہ قبروں میں انہیں گناہ کر کے ایذا نہ پہنچانا، اس کے سب اعمال کی خبر ماں باپ کو پہنچتی ہیں، نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ فرحت سے چمکتا اور دمکتا ہے، اور گناہ دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں اور ان کے قلب پر صدمہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کا یہ حق نہیں کہ انہیں قبر میں بھی رنج پہنچائے۔ سن رہے ہو؟ سنو دھیان سے، ماں باپ کا یہ حق نہیں ہے کہ انہیں قبر میں بھی رنج پہنچائے، تو وہ سب کچھ انہیں ہر جمعہ کو دکھایا جاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس بات کو بھی لکھا ہے، اور میں نے پہلے بھی بیان کیا آپ کے سامنے، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ کتنا عمل ہوا ہے اور کیا ہے لوگوں کی حالت، کہ والدین کی قبروں کی زیارت کا مستحب وقت، افضل ترین وقت جمعہ کے دن بعد نماز فجر ہے۔ جس دن تمہاری نیکیاں ان کی بارگاہ میں دکھائی جائے گی تم خود چلے جاؤ گا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے تم وہاں ان کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو، آہستہ اور ہلکی آواز میں پڑھو۔ امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے اس حق کو بھی لکھا کہ جب تم اس طرح سے ان کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی مغفرت کر دے گا، ان کے صدقے تیری بھی مغفرت کر دے گا۔ تو یہ چیز ہیں۔ اب جنہیں یہ شوق تھا کہ اب والدین کہاں دیکھ رہے ہیں، وہ تو ہر جمعہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ تیری نیکی بدی سب دیکھ رہے ہیں، تیری نیکیوں پر خوش بھی ہوتے ہیں، تیرے گناہوں پر رنجیدہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کا حیا ہے تو بھی گناہ سے باز رہنا چاہیے، ان کی تکلیف کا لحاظ ہے کہ انہیں رنج نہ پہنچاؤ تو بھی گناہ سے باز رہنا چاہیے۔ اس سلسلے کے اندر یہ تو بات پہلا حق میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ ایک حق یہ ہے وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، انتقال کر چکے ہیں والدین تو ان کے دوستوں کا احترام کرو۔ تمہارے والدین کے جو اہل ایمان دوست ہیں ان کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 6513 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ان ابر البر صلۃ الولد اہل ود ابیہ، سرکار فرماتے ہیں والدین کے ساتھ بہترین سلوک یہ ہے
کہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے جو تمہارے والدین کے محبوب تھے، تمہارے والدین جن سے محبت کرتے تھے، جن سے تمہارے والدین اچھا سلوک کرتے تھے، اب تم ان کے قبروں میں جانے کے بعد ان سے اچھا سلوک کا سوچتے ہو کہ میں اپنے مرحوم والدین کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کروں؟ تو سرکار فرماتے دیکھ تیرے والدین کا کوئی دوست ہے، تیری والدہ کی کوئی سہیلی خالہ کوئی ہے، اگر ہے تو ان سے نیک برتاؤ کرو، یہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کر رہے ہو۔ اب اس سلسلے میں صحابہ کرام کا عمل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کی زندگیوں کا عمل کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے، ایک دن اپنے حمار پر سوار ہو کر کے نکلے اور ایک گاؤں میں پہنچے، اور گاؤں میں ایک دیہاتی شخص کے پاس گئے۔ فنزل عبداللہ ابن عمر من علی حماری، اور وہاں اس گاؤں میں اس دیہاتی شخص کے گھر پہنچ کر اپنی سواری سے نیچے اترے، وَقَبَّلَ رَأْسَهُ، اس دیہاتی شخص کی پیشانی چومی، وَخَلَعَ عَمَامَتَهُ مِنْ عَلَى رَأْسِهِ، اور اپنے سر سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامہ اتارا، اور وہ امامہ اپنے سر سے اتار کر اس دیہاتی شخص کے سر کے اوپر رکھ دیا، اور اس کو اپنی سواری پر سوار بھی کرایا۔ جب لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ آپ اتنے دور سے آئے، شہر میں نہیں، ایک چھوٹی سی بستی گاؤں میں آئے، اور وہاں ایک غریب دیہاتی شخص کے گھر آئے، اس کی پیشانی چومی، اپنا امامہ اتار کر اس کے سر کے اوپر رکھ دیا، آخر لما تفعل ھذا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ان ابا ھذا کان ودا لعمر بن الخطاب، میں اس لیے اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں کہ اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، وَهَذَا مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ، اور یہی تو ہمارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ والد کے انتقال کے بعد ان سے اچھا سلوک یہ ہے کہ والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب ایسی حدیثیں اگر ہم گننے جائیں تو بہت ساری ہیں۔ باضابطہ ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بزرگ عورت آئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے اعزاز میں خود کھڑے ہو گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کی۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور آپ اس عورت پر اتنا شفقت کرم کر رہے ہیں، کہا یہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی ہے، یہ خدیجہ کے پاس آیا جایا کرتی تھی، خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے، اب میں خدیجہ سے حسن سلوک یہ کرتا ہوں کہ جو اس کی سہیلی ہے اس کا بھی احترام کرتا ہوں۔ یہ ہے اصل دین، یہ ہے دین کی روح جس سے ہم بہت دور ہیں، اس لیے ہماری دیواریں ایک ہیں مگر دل ایک نہیں ہے، چونکہ یہ برتیں گے تو اس کی روحانیت ملے گی، یہ صرف کانوں کی لذت تک رہ گیا ہے۔ تو دیکھیے اس پر غور کیجئے، اور اس سمندر کی گہرائی میں نہ اتریے، ٹخنوں تک تو آئیے تاکہ اس کی ٹھنڈک سے دماغ بھی معطر ہو جائے۔ کوئی غواص بنے سمندر کا یہ اور بات ہے، کوئی اس کا شناور بنے یہ اور بات ہے،
لیکن کم از کم ٹخنوں تک بھی کوئی آئے گا تو اسے احساس ہوگا کہ دین کی تعلیمات کی برکتیں کیا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک حق، اور سرکار نے یہ بھی ایک حق بتایا کہ مرحوم والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ کی والدہ کی بہن، خالہ، آپ کی پھوپھی، آپ کے چچا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کے ساتھ رشتوں کو جوڑ کے رکھو۔ ان سے حسن سلوک کرنا یہ اپنے مرحوم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اب اس سلسلے میں اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں۔ سرکار نے ایک حق والدین کا یہ بھی بتایا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کا وعدہ پورا کرو۔ اگر انہوں نے دھیان سے، توجہ سے، اگر انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے کوئی زمین مسجد کے لیے وقف کی تھی، کوئی مکان مسجد کے لیے وقف کیا تھا، کچھ اپنی رقم سے دینے کے لیے کسی کے حوالے سے کہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان کے انتقال کے بعد ان کے اس وعدے کو پورا کرو، یہ بھی ان کا حق ہے تمہارے اوپر۔ اور اس سلسلے میں اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہے تو تہائی مال کے اندر اندر اس وصیت کو پورا کرو۔ یہاں تک ہمارے علماء نے تو لکھا ہے کہ تمہارے والدین اگر کسی خاص تاریخ میں کوئی خاص نیک کام کرتے تھے وہ بھی تم اس تاریخ میں کیا کرو، اس سے بھی انہیں خوشی ملے گی۔ وہ نیاز کرتے تھے، وہ فاتحہ دلاتے تھے، وہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، وہ فلاں خاص تاریخ کو، شب قدر کو، شب برات کو اتنی رکعتیں پڑھتے تھے، اتنا قرآن پڑھتے تھے، فلاں مزار پر فلاں دن حاضری کے لیے جاتے تھے، ان کے انتقال کے بعد تم اس نیک رسم کو باقی رکھو، یہ بھی ان کے انتقال کے بعد ان کا وعدہ پورا کرنے کے زمرے میں آتا ہے، اور اس پر بھی ان کو خوشی ملتی ہے۔ باضابطہ احادیث میں آپ دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت عبداللہ جب لڑائی میں جنگ احد میں شہید ہو گئے، ان کا وعدہ پورا کرو، ان کی وصیت پوری کرو، ان کے اوپر قرض اور دین ہو تو وہ دین پورا کرو۔ اب اس پر بھی چونکہ بات پر بات نکلتی جاتی ہے، میں اس کو پھر آئندہ جمعہ دیکھوں گا۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے والد تو احد میں شہید ہو گئے، اور 6 لڑکیاں میرے والد صاحب کی، میری 6 بہنیں، قرض بھی ہیں۔ جب کھجور کے پھل توڑنے کا وقت آیا تو حضرت جابر کہتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد محترم جنگ احد میں شہید ہو چکے اور بہت سارا قرض بھی چھوڑ گئے ہیں، میں چاہتا تھا کہ حضور جب میں کھجوریں دینے کے لیے بیٹھوں تو آپ تھوڑا تشریف لے آئیں، آپ کو دیکھ کر قرض مانگنے والے کچھ نرمی کریں گے تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ سرکار نے پہلے فرما دیا کہ کھلیان میں ہر قسم کی کھجور الگ الگ کر لو، جتنی کوالٹی کی الگ الگ کھجور ہے وہ کر لینا، اور پھر جو قرض مانگنے والے انہیں بلا لینا، میں آ جاؤں گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہ یہودی تھے قرض مانگنے والے، حضور کو دیکھ کر اور سختی کرنے لگے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا یہ طریقہ دیکھا
تو سب سے بڑے کھجور کے ڈھیر کے گرد آپ نے 3 چکر لگائے اور پھر وہیں سرکار تشریف فرما ہوئے، اور پھر سرکار نے فرمایا اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ۔ آپ نے ناپ ناپ کر دینا شروع کیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں واللہ میرے والد کا تمام قرض ادا ہو گیا، اور اللہ گواہ ہے کہ میں تو اتنے پر بھی راضی تھا کہ میرے اور میری بہنوں کے لیے ایک کھجور بھی باقی نہ بچے مگر میرے والد کا قرضہ ادا ہو جائے، میں تو اتنے پر بھی راضی تھا۔ مگر جب حضور قرضہ دے کر کھڑے ہوئے تو جہاں کھجوریں جمع کی ہوئی تھی ان میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی تھی، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ کیا یہ حضور کا اختیار نہیں ہے؟ کیا یہ حضور کا تصرف نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا پاور نہیں ہے؟ اور کوئی بعد وصال والی قید حضور کے لیے لگا ہے کہ بعد وصال کی تو یہ بات نہیں ہے، یہ تو وصال سے پہلے کی ہے، تو کوئی ایک آیت لاؤ ہمارے سامنے جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ بعد وصال نبی سے اختیار لے لیے جاتے ہیں۔ نبی سے نبوت کا زوال جو ممکن بھی مانے وہ بھی کافر ہے، یہ بھی کفر ہے، اور جب نبوت موجود ہے تو نبوت کی تمام شانیں بھی موجود ہیں۔ تو جہاں حضرت جابر کا اپنے والد کے اوپر جو قرضہ تھا اس کو ادا کرنے کے حوالے سے ان کا شوق دیکھو کہ حضور آپ تشریف لے آئیں قرض ادا ہو جائے، تو والدین کے انتقال کے بعد ان کا یہ حق ہے کہ ان کا قرض اگر کہیں باقی ہے تو اس کو ادا کر دو، اور اس کی ادائیگی میں اعلیٰ حضرت نے یہاں بڑے بہترین الفاظ لکھے ہیں کہ اس کی ادائیگی میں ذرہ برابر کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے انہوں نے جو وصیت جائزہ شرعیہ کی ہو حتی الامکان اس کے نفاذ میں سعی کرنا، اگرچہ شرعاً اپنے اوپر لازم نہ ہو، اگرچہ اپنے نفس پر بار ہو، مثلاً وہ نصف جائیداد کی وصیت اپنے کسی عزیز غیر وارث یا اجنبی محض کے لیے کر گئے تو شرعاً تہائی مال سے زیادہ میں بے اجازت وارثان نافذ نہیں، مگر اولاد کو مناسب ہے کہ ان کی وصیت مانے اور ان کی خوشخبری پوری کرنے کو اپنی خواہش پر مقدم جانے، کہ یوں تو ان کی وصیت تہائی مال سے کم میں نافذ ہوگی کہ انہوں نے وصیت کی ہے کہ فلاں کو 10 لاکھ دے دینا، اب ان کے کل مال کا 30 لاکھ بنا تو 10 لاکھ کے اندر وصیت پوری ہوگی، 10 لاکھ سے زیادہ میں نہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت پھر بھی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے نفس پر بار ہو پھر بھی ان کی وصیت پوری کر کے انہیں خوش کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اور یہاں بھی اعلیٰ حضرت نے 12 حقوق ذکر کیے ہیں جن میں سے 2 چند پر میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، والدین کو قبروں میں ہر جمعہ کو ہمارے پورے ہفتے کے اعمال دکھایا جاتا ہے، حدیث پاک میں نیکیاں دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں۔ میں بھی سوچوں کہ میرے والدین آج کے دن مجھ سے خوش ہے یا ناراض، میں اس منبر پر کھڑا کھڑا سوچ رہا ہوں۔ ابھی فجر بعد میں ان کی قبر پر حاضری دے کر آیا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں اس وقت کہ آج میرے اعمال پیش کیے کہ ان کے سامنے وہ خوش ہے یا ناراض۔ آپ بھی سوچو، کچھ کوتاہی ہے تو آج یوم جمعہ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ، گناہ ہوتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، ان گناہوں سے باز آ جائے۔ ایک عالم دین سے کسی نے پوچھا کہ والدین انتقال کر گئے اب کیا کروں ان کے لیے؟ کہا تو نماز پڑھو۔ کہا نماز پڑھو؟ کہا جب تو پورا قیام، رکوع، سجدہ، تسبیح، تحلیل، التحیات، درود سب کچھ پڑھ چکا، اب بعد میں قبولیت کی گھڑی آئے تو یہی تو پڑھے گا اللہم اغفر لی ولی والدیہ۔ تو یہ عمل کتنا بہترین عمل ہے
کہ نمازوں کی ادائیگی کرو، اپنی مسجدوں کو ویران نہ کرو۔ مسجدوں میں آ کر تم نماز پڑھو گے تو اس میں تمہارے والدین کے لیے دعائیں ہوتی رہیں گی، وہ خوش ہوتے رہیں گے۔ انہیں قبروں میں تکلیف پہنچانے سے ضرور ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ زندوں سے زیادہ مردوں کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، ان کی دعائیں لینے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، مرآت المناجر شرح مشکات المصابیح، یہ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ کی مایہ ناز کتاب ہے۔ کئی عربی کتابوں کا خلاصہ اس میں انہوں نے لکھا، اور اللہ کے فضل سے ہمارے محب گرامی الحاج شبیر پٹیل صاحب قبلہ نے اس کی 5ویں جلد کا مکمل گجراتی ترجمہ کر دیا ہے۔ یہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے۔ صحاح ستہ جو 6 حدیث کی کتابیں ہیں، ان کی خاص چنی چنی حدیثیں مشکات میں موجود ہیں، اور اس مشکات کا یہ 5واں حصہ ہے۔ آج جو خریدے گا اس کی قیمت 500 روپے ہے، اور آج جو خریدے گا یہ اس کی تقریباً 900 صفحات ہے۔ آج جو خریدے گا اس کو 200 روپے میں دی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے خریدیں اور اس کو پڑھیں، اپنے گھروں میں پڑھنے کی تلقین کریں۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین کا شوق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔